مقام بھی عظمت والا ہے، کیونکہ ہمارے آقا پاک علیہ تحیت و بثنا کا اس زبان پاک کا ارشاد گرامی ہے جس زبان پاک کے تکلم کی شان بیان فرماتے ہوئے خود بے نیاز جل شانہ اپنی کتاب لا ریب میں فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر تم چاہو کہ ہم اپنے خدا کو بولتا ہوا دیکھیں تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو بولتا ہوا۔ یہ تصنع کی بات نہیں، بناوٹ کی بات نہیں، حقیقت ہے، لیکن سمجھ اس کو آئے گی جسے تبرکات نصیب ہوتے ہیں۔ 11ویں کا تبرک، میلاد کا تبرک، جنہیں تبرکات ملتے ہیں نا ان کے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو بھئی اگر تبرک کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ حجاج کرام یا معتمرین یہ پانی بھر کے کیوں لاتا؟ اب کوئی حج کر کے آیا، ہم گئے مبارک دینے، انہوں نے کہا بیٹھو میں تبرک لایا ہوں، وہ پانی کا ایک گھونٹ لے آئے اور ہمیں پانی کا گھونٹ عطا کیا۔ اگر ہمارے دلوں میں نسبت کا احترام ہے تو لازماً ہم کھڑے بھی ہو جائیں گے، ہم اپنا منہ بھی کعبہ کی طرف کر لیں گے، ادب سے اس پانی کو پئیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ بیٹھا ہو، توجہ فرمانا خدا کے، لمبی گفتگو نہیں ہوگی، غور کیجئے، اگر کوئی بندہ وہاں بیٹھا اور کہے کہ بھائی تو وہاں سے پانی بھر کے کیوں لایا؟ کیا یہاں پانی کی کمی ہے؟ اور یہاں بابا دیکھو ٹیوبویلیں چل رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں، دریا ہیں، پہاڑوں پہ جاؤ بڑے بڑے چشمے ابل رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی پانی ہے ہر پانی کا خالق اللہ ہے، ہر پانی کا خالق اللہ ہے۔ تو بھائی وہاں سے بھر کے لانے کی تکلیف کیوں کی؟ تو وہ بتائیں گے میاں بے شک ہر پانی کا خالق اللہ ہے، اس میں شک کی نہیں، مگر ہر پانی نے ذبیح اللہ کے قدم تو نہیں چومے۔ جس پانی نے ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدم چومے ہیں وہ تبرک بنا ہوا ہے، اور اگر یہ تبرکات کچھ نہ ہوتے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان کے بھائیوں نے اپنے ابا جی کی بینائی کا ذکر کیا، ابا جی بھی نبی ہیں، جن کے سامنے بات ہو رہی ہے وہ بھی نبی ہیں، اور ہر نبی معصوم بھی ہوتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے، صاحب علم بھی ہوتا ہے، نہ بے علم ولی بنتا ہے اور نبی تو پھر نبی ہوا، بے علم نہ تمہاں خدا را شناخت۔ جناب بندہ غور کیجئے، اب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ان کے اپنے بھائی اپنے ابا جی کی بینائی کا ذکر کر رہے ہیں، محبوب کے بچھڑنے پر وہ گریہ زاری فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی کی بینائی ٹھیک کرنے کے لیے نسخہ کون سا تجویز کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بوٹی فلاں بوٹی فلاں بوٹی یہ لے لو، اس کو رگڑو اور اس کا لوشن تیار کرو یا آئنٹمنٹ تیار کرو یا کوئی مرہم تیار کرو، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اذهبوا بقمیص ھذا، یہ بھی نہیں کہ کرتا ہے لے جاؤ، نہ، قمیصی یا متکلم کی نسبت ہے، وہ کرتا لے جاؤ جس پر یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے، جس کرتے نے، جس قمیص پاک نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسم کو چوما ہے، یہ کرتا لے جاؤ۔ کیا کریں؟ اب بیٹھے مصر میں ہیں، بیٹھے ہیں مصر میں، کرتا جا رہا ہے کنان میں، وہاں بیٹھا ہوا اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں لے جاؤ کرتا، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، یہ نہیں فرمایا کہ فَيَأْتِ بَصِيرًا،
یہ نہیں فرمایا کہ ثم یأتی بصیرا، نہیں، نہ فا ہے نہ ثم، یأتی بصیرا، کرتا لے جاؤ، ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا۔ اگر فا ہوتی تو پھر تاکید کی بات ہوتی، اگر ثم ہوتا تراخی کی بات ہوتی۔ فرمایا دیر بھی نہیں لگے گی، بس کرتا دکھانے کی دیر ہے، سامنے آنے کی دیر ہے، بینائی ٹھیک ہوگی۔ اب وہاں بیٹھا ہوا اللہ کا نبی کرتا بھیج رہا ہے، اور بتاؤ کرتا مشکل کشا ہوا یا نہ ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار جس نے بینائی لوٹا دی، جس نے بینائی ٹھیک کر دی، مشکل کشا ہوا یا نہ ہوا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کا کرتا، اور کرتا چلتا ہے نا مصر سے۔ اور یعقوب علیہ السلام بیٹھے تھے کنان میں، فرماتے انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا عرصہ گزر گیا، یوسف علیہ السلام بچے تھے، جناب بندہ کہاں سے کہاں چلے، مصر میں گئے، بکے، پھر انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی دیکھی، اور اللہ نے کرم کیا، یہ نبوت اور علم کا کمال تھا کہ ان مشرکوں کو بھی مومن موحد بنایا، اور خود بھی عزیز مصر بن کے بیٹھے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ عزیز مصر کیا کہتا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کرتا لے جاؤ، لمحہ بھی نہیں گزرے گا، کیونکہ یہ کرتا کسی عام بندے کا تھوڑا ہے، یہ ابو جہل کا کرتا نہیں، یہ اللہ کے نبی کا کرتا ہے، یہ کسی گستاخ کا کرتا نہیں، یہ ادب کرنے والے کا کرتا ہے، یہ اللہ والے کا کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا کرتا ہے۔ اور یار جن کے کرتے مشکل کشا ہیں، کرتے والوں کا مقام کیا ہو؟ غور کیجئے۔ اور وہ بیٹھ ابھی کرتا چل رہا ہے، مصر سے چل رہا ہے، اور یعقوب علیہ السلام وہاں جلوہ فرما تھے، اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، بس اسی پرانی محبت میں گم بیٹھے ہو نا، اتنا عرصہ ہو گیا، کیا پتہ یوسف علیہ السلام کہاں گئے، کیا ہوا؟ کیونکہ ان کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ اللہ کے نبی کا علم کتنا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا احساس کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے روتے تھے جدائی میں، پتہ تو پہلے دن تھا کہ ہونا کیا ہے، پتہ نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں، بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، انہیں جا کر کہیں گم کرائیں گے یا ختم کرائیں گے یا جو کریں گے، ابا جی کو آ کے کہیں گے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ منصوبہ بنایا بھائیوں نے، آ گئے۔ اب اللہ کی مرضی جو یہ تھی، رب نے دکھانا جو تھا اپنے محبوبوں کی عظمت، اس لیے جناب بھائی آئے نا، انہیں کہا آج ہم یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور ہم بھائیاں کھیلیں گے، کودیں گے، خوشی کریں گے، آپ اجازت دیں۔ مرضی جو تھی اللہ کی، اجازت تو دینی تھی، لیکن فرمایا یار لے تو جاؤ، مگر اخاف ہو ان یاکلہ الذئب، اخاف ہو ان یاکلہ الذئب، یہ نہیں فرمایا کہ اخاف ہو ان یاکلہ ذئب، اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا نا، میں جنگل کا بھیڑیا تو میرے یوسف کے قدم چومے گا۔ جنگل کے درندوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ شیر نے دم نہیں ہلایا تھا حضرت سفینہ کے آگے۔ اب بابا جنگل کے درندوں کو پتا ہے، وہ کتا تھا نا جو اصحاب کہف کے پیچھے لگا، اصحاب کہف سے محبت کی، اصحاب کہف سے عقیدت رکھی، اور رب نے قرآن جیسی عظیم المرتبت کتاب میں اس کتے کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا کلبہم، یہ نہیں فرمایا کہ کلب باسط ذراعہ بالوسید، نہ، میں یہ لوسی کتا نہیں ہے، یہ رول کتا نہیں ہے، یہ جگہ جگہ کی ہڈیاں کھانے والا کتا نہیں ہے، یہ بے مرشد کتا نہیں ہے، ارے یہ تو ولیوں سے محبت کرنے والا کتا۔
وَقَلْبُهُمْ. یوں ہی تو نہیں نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی یوں ہی تو نہیں نا 11ویں والے پیر کے کتے کی بات کرتے. وہ کہتے ہیں نا تجھ سے در یا غوث الاعظم اے 11ویں والے پیر تجھ سے در در سے سگ سگ سے وہ مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ سگ سے وہ مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اصحاب کہف بنی اسرائیل میں سے ولی دکیا نوسی دور کے ان کا کتا اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت رکھتا ہے اور جنت کا مستحق ہو سکتا ہے تو پوچھتا ہوں کہ نبیوں کے کتے کا کیا مقام ہے. اور پھر ہمارے آقا کی امت ساری امتوں سے افضل ہے. امت کا ولی ہو بتایا آقا کیا فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی. میں اللہ تعالی نے جو کمالات نبیوں کو عطا فرمائے ہیں میری امت کے ولیوں کو وہی کمالات نبیوں کا مظہر بنایا ہے. جو کمالات اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے میں میری امت کے ولیوں کو وہی کمال دیے. اور الولد سر لابی غوث آدم تو بیٹے ہیں نا نبی آدم کے. وہ تو حسنی حسینی سید ہے نا. اور ہمارے آقا نے میں الحسن والحسین ہما ابن آیا من فرق بینی بین علی بعلی فہو کلا و کلا. فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے حسین بھی میرا بیٹا ہے. حسن سے بھی میری نسل چلے گی حسین سے بھی میری نسل چلے گی. جو ان میں اور مجھ میں علی پاک کی وجہ سے فرق کرے گا اللہ اس کا بیڑا غرق کرے گا. حسنی بھی سید ہیں حسینی بھی سید ہیں اور کوئی سید نہیں کہلا سکتا. غور کریں تو جناب بندہ اب حضور غوث اعظم مجمع البحرین مجمع البحرین حسنی فیوضات کے بھی جامع حسینی فیوضات کے بھی جامع. جس نے حسنی حسینی فیوضات لینے ہوں اور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ جائے سارے فیوضات ملتے ہیں. تو جناب بندہ اور حقیقت اور ہمیشہ ہر وقت جو قطب الاقطاب رہا ہے وہ صرف میرے نبی کی آل میں سے رہا ہے. ہر قوم کے ولیوں کو کروڑوں سلام پر جناب جو قطب مدار ہوگا نا وہ صرف محمد پاک کی آل اور نسل پاک میں سے ہوگا. جس کے لیے حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. غور کیجئے غوث اعظم کیا کہتے ہیں لکل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی. فرمایا اور ولی دوسرے نبیوں کے مظہر ہیں میں چونکہ آل رسول ہوں اس لیے میں خود تاجدار مدینہ کے کمالات کا مظہر ہوں. اللہ حضور شمس العلماء قبلہ بخاری صاحب. بھائی غور کیجئے یہ تو ہے ولیوں کے کتوں کا مقام تو ان کی اولاد کا اور ان کے ماننے والوں کا. یار ولی کی محبت کی وجہ سے کتا جنت میں جائے گا حالانکہ جنت جو ہے نا یہ صرف انسانوں کے لیے بنی ہوئی صرف انسانوں کے لیے. جنات میں حافظ جن بھی ہیں عالم جن بھی ہیں ولی جن بھی ہیں صحابی جن بھی ہیں بڑی بڑی عظمت والے جنات اور خبیث بھی ہیں جیسے انسانوں میں خبیث بھی ہیں اور طیب بھی ہیں. جنات میں خبیث بھی ہیں طیب بھی ہیں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں شریر بھی ہیں اور شریف بھی ہیں. جتنے شریر ہیں خبیث ہیں کافر جن ہیں
ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا آگ بھڑکانے کے لیے، مگر جتنے شریف جنات ہیں اور جناب بندہ جتنے حافظ ہیں، عالم ہیں، کامل ہیں، ولی جنات ہیں، ان کو جنت میں نہیں بھیجے گا، ان کو نسیہ منسیہ فرما دے گا، ان کو ختم کر دے گا، لوگوں کے ذہن میں ہی نہیں رہے گا کہ کوئی جنات بھی تھے۔ جنت میں صرف انسان جائیں گے، جنات بھی جنت میں، جن جنت میں، بولو تو صحیح، ناراض ہو گئے ہو؟ اگر ناراض ہو گئے ٹھیک ہے میاں، میں اجازت لے لے جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جنت بنی ہے انسانوں کے لیے، جن جنت میں، اور جن لفظ ہے عربی کا، عربی کا لفظ ہے، قال عفریت من الجن، سورہ جن، وما خلقت الجن، جن لفظ ہے عربی کا، جن کو فارسی میں کیا کہتے ہیں جی؟ بولو بولو، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ دیو، جن کو فارسی میں کہتے ہیں دیو، اردو میں کہتے ہیں بھوت۔ دیو جنت میں نہیں جائیں گے، نعرہ تکبیر، جنت میں نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء حق اہل سنت، دیو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں تو صرف ولیوں نبیوں کے غلام جائیں گے، انسان جائیں گے۔ جناب غور کرو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کتے کو بھی جنت میں بھیجے گا، ایک دراز گوشت بھی جنت میں جائے گا، اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، میرے آقا کا یافور جنت میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کئی اور جانور بھی ہیں جو جنت میں جائیں گے، صرف اللہ والوں کی نسبت کا صدقہ۔ یار ہم اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا با نیکاں ببخشد کریم، کئی بروں کا بیڑا نیکوں کے صدقے پار ہوگا۔ جناب بندہ دیکھو نا ولیوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، تھا تو چور، نظر پڑی غوث اعظم کی کتب بن گیا۔ واہ جی واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نظر پڑی کتب بن، نہ نمازیں پڑھی، نہ عبادات، نہ ریاضات، نہ اس نے مجاہدے کیے، نہ چلے کاٹے، ایک نظر سے کتب بن گیا۔ ایمان سے بتاؤ کل ولیوں سے صحابی افضل ہے یا نہیں؟ بولو، تمام اولیاء سے، بلکہ تابعین سے، تبع تابعین سے، مجتہدین سے، تمام متقین سے، اولیاء سے، اقطاب سے، ابدال سے، ندبا سے، نقبا سے، اغواث سے، میرے نبی کا صحابی افضل ہے، کیونکہ سرکار تو خود بتا رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ صحابہ کی شان کا۔ میں نے کہا قربان جاؤں آقا آپ کی ذات پر، آج کل تو پیر کا مرید کتب بھی بن جائے تو پیر اسے کچھ نہیں سمجھتا، بتائے گا ہی نہیں کہ یہ کچھ بے زماں ہے، بس پیر صاحب آپ پیر صاحب ہیں، مرید چاہے وقت کا کتب یہ کچھ بھی نہیں، پیر نہیں بتائے گا۔ مگر قربان جاؤں مدینے کے تاجدار جن کی آمد کی خوشی منا رہے ہو، میلاد کی محفل منا رہے ہو، اللہ کی قسم میرا رب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، جن کا میلاد منا رہے وہ آقا بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، باطن بھی دیکھ رہے ہیں۔ جناب غور کیجئے، بس نعرے ذرا تھوڑے لگاؤ، نعروں کا میں قائل ہوں، لیکن میں ہوں بوڑھا آدمی، شوگر کا مریض، اور اعصاب بھی کمزور ہیں، بلڈ پریشر کا بھی مریض۔ جب زیادہ نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں میں بھول جاتا ہوں کہہ کیا رہا تھا۔
کیونکہ شوگر کا ایک فیض یہ بھی ہے کہ نسیان پیدا کرتی ہے. تو جناب غور کیجئے، اور بابا ہر جگہ مجذوب بھی موجود ہوتے ہیں، مرفوع القلم بھی موجود ہوتے ہیں، مرفوع القلم، ٹھیک ہے نا جی. مجانین جو ہیں وہ بھی مرفوع القلم ہیں. رفع القلم عن الثلاث، 3 بندے ہیں جن کو میرے رب نے مرفوع القلم بنا دیا. آقا نے فرمایا عن الصبیان عن النائم عن المجانین. فرمایا بچوں کے کندھوں پہ بھی کرامن کاتبین نہیں بیٹھے، نہیں لکھا جاتا ان کا، نہ بولنا نہ کرنا نہ کچھ، یہ مرفوع القلم ہے. اور جو بندہ سو جائے، نیند آ جائے، اس کے کندھوں سے ہٹ جاتے ہیں فرشتے، وہ بھی مرفوع القلم ہو جاتا ہے. اور جو مجنوں بن جائے نا، اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں فرشتے. ٹھیک ہے نا. میں اس کی تشریح نہیں کرتا، کوئی ناراض نہ ہو جائے. تو جناب بندہ مجانین سے بھی فرشتے ہٹ گئے، وہ بھی مرفوع القلم ہو گئے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں جناب، یہ مرفوع القلم بھی تو آخر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا. اس لیے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کرتے رہیں جو کچھ کریں، مجھ پہ اثر نہیں پڑتا. یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایمان سے یہ کھیلیں، یہ کودیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. ان کو روکنے والے سے میں ڈسٹرب ہوں گا، ورنہ بچے کچھ بھی کرتے رہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. میری توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے. تو جناب بندہ اب غور کیجئے، ہمارا رب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے آقا بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے آقا نے ہمیں بتایا کہ میرے صحابہ کی شان کیا ہے. وہاں پیر جی آپ نے مریدوں کی شان بتا دی. نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتا چلتا کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، ذوالنورین کا مقام کیا ہے، حیدر کرار کا مقام کیا ہے، عشرہ مبشرہ کا مقام کیا ہے. صحابہ کی عظمت کا پتہ تو تب چلا جب صحابہ کے آقا نے بتایا. کیا فرما رہے ہیں بخاری شریف کے لیے؟ فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُمْ وَلَا نَصِيفًا. فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خیرات کرے، میرے صحابی کی 18 چھٹانک جاؤ تو درکنار 9 چھٹانک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اب تم میں سے، یہ تم کون تھے؟ یہ تم کون تھے بھائی؟ کیونکہ تم تو خطاب کی ضمیر ہے نا، کم ضمیر جمع مذکر مخاطبین کی ہے نا. خطاب جن سے ہوتا ہے، خطاب جو حاضر ہوتے ہیں. اب بتاؤ یار سرکار کم کن کو کہہ رہے تھے؟ قابل غور بات ہے. بڑے بڑے علماء جلوہ فرما ہیں، ان سے معذرت آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ قوم کون تھے سمجھو میرے آقا کی عظمت کو. اور بابا ہم تو میلاد منا کر شرک کی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ بابا ہمارا اللہ وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے، ہمارے آقا وہ ہیں جن کا میلاد ہے. اللہ لم یلد ولم یولد ہے یا نہیں؟ بابا وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ والد ہے نہ ولد ہے نہ مولود ہے نہ اس کا میلاد. میرے آقا والد بھی ہیں، ولد بھی ہیں، مولود بھی ہیں، میلاد بھی ان کا ہے، مگر نہ والد ہونے میں ان کا کوئی مثل ہے، نہ ولد ہونے میں ان کا کوئی مثل ہے، نہ مولود ہونے میں ان کا کوئی مثل ہے. ان کا تو میلاد بھی بے مثل و بے مثال ہے. ہم تو ان کی اماں پاک سے سن کے کہہ رہے ہیں نا. اماں جو کچھ کہے، ایمان سے بتاؤ. ابھی دیکھو نا قاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ اماں کے قدموں کا دھون پیا اور بیماری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ہماری اماں کے قدموں کے نیچے جنت. آئیے سمجھ، ہماری اماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے.
ہمارے ابا کے چہرے میں بخشش ہے بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، فخر السادات سید فیض عباس قمر بخاری. بسم اللہ. حضرت صاحب اب میں پھرتا پڑا. بس اللہ. السلام علیکم. خیریت قبلہ. سرکار کی آمد، سہنے کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور حضرت آئیں آپ. سبحان اللہ. قاری صاحب ہمارے آپ خاص ہیں، اپنے ہیں، وہ سادات کی عزت کرنے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، فخر السادات عالم بعمل سید فیض عباس قمر بخاری دامت برکاتہم القدسیہ. حضرات محترم تشریف رکھیں. دیکھو محفل کو 4 چاند لگ گئے، ٹھیک ہے نا. ایک سید، پھر عالم، صحیح و نصب سید، بناوٹی بھی نہیں، فاضل جلیل، عالم نبیل، محقق کے دوران، سرمایہ اہل سنت، پاسبان مسلک اہل سنت، محترم المقام، عزت مآب، فخر السادات، سیادت مآب، حضرت قبلہ پیر سید فیض عباس شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ. تشریف فرما ہو گئے نا. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں جو کھڑے ہو گئے تھے. میں مبارک دیتا ہوں جو سید کے آنے پہ کھڑے ہو گئے ہو نا. بھئی آپ نے تعظیماً کھڑے ہوئے ہو نا. تعظیم تکریم کی ہے نا سید کی. اور سید ہے کون؟ نصر رسول. سید ہے نبی کا بیٹا. اور پوچھو آقا پاک سے. آقا پاک فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم لذریتی والقاضی لہم حوائجہم والسائی لہم فی امورہم والمحب بہم بقلبہ ولسانہ. آقا پاک فرماتے ہیں جو میری ذریت، میری نسل پاک، میری اولاد کے کسی فرد کے لیے تکریم و تعظیم کرے، المکرم. آج کل تو پتہ ہی نہیں ہے کہ محترم کیا ہوتا ہے اور محترم کیا ہوتا ہے، مکرم کیا ہوتا ہے اور مکرم کیا ہوتا ہے. اب تو جناب جو کھڑا ہو نا کہتے ہیں محترم حضرات. کیا مطلب؟ بھائی میں احترام کے لائق ہوں، تم نہیں ہو. سرکار نے میں المکرم لذریتی، میری ذریت، میری نسل پاک. یہ میں جملہ معترضہ عرض کر رہا ہوں. میری نسل پاک، میری ذریت، میری اولاد میں سے کوئی فرد آئے المکرم. اگر تم تعظیم تکریم کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا وسائی فی امورہم، ان کے کاموں میں ذرا دوڑ دھوپ کر دو. بل قاضی لہم حوائجہم، اگر کوئی ضرورت پیش آئے پوری کر دو. بل محب بہم بقلبہ ولسانہ، زبان سے بھی محبت کا اظہار کرو، دل میں بھی محبت رکھو. فرمایا آنا لہم شفیع، آنا شفیع لہم نہیں، آنا لہم شفیع. مؤخر کو مقدم کیا، حسر کا فائدہ دیا. میں تعظیم سید کی تعظیم کرنے والے، میں محمد ذمہ دار ہوں. جب بھی تو مرے گا تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو. بس اتنی ایک بات کافی ہے، کیونکہ پھر شروع ہو جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی. اور میں بوڑھا آدمی ہوں، تھکا ہوا ہوں، لمبے سفر کرتا رہتا ہوں. اس لیے جناب بندہ چند لمحات آپ کی اور کچھ اپنے اللہ. وہ شمس فلک کا ہے، یہ شمس زمین کا ہے. وہ شمس لمبا سفر کرتا ہے مگر وہ اسباب کا محتاج نہیں. یہ شمس اسباب کا محتاج ہے. یہ یوں ہی اڑ کے نہیں جاتا، یہ کسی نہ کسی سواری پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. غور کیجئے بھائی، یہ ہمارے بہت محترم ہیں، عزیز ہیں، پیارے ہیں، کیونکہ جامعہ غوثیہ کہروڑ پکا میں ہم اکٹھے رہے ہیں. یہ اس وقت بچے ہوتے تھے، ہم جوان ہوتے تھے. ان کے برادر اکبر، اللہ ان کی مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے،
علامہ سید منیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی ہوتے تھے، شاہ جی بھی ہوتے تھے، اور جناب بندہ ہمارے استاد قبلہ استاد الکل بھی ہوتے تھے۔ تو خیر بہر میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدهم ولا نصیفا، تم میں سے کوئی شخص، علماء جلوہ فرمائے یہ تم کون تھے؟ یہ خطاب کن سے ہو رہا تھا؟ یہ مخاطبین کون تھے؟ یہ باتیں میرے آقا کن سے کر رہے تھے؟ جو قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم، اور جو دنیا میں آئے نہیں ان کے لیے کم۔ مولوی جی ذرا غور کرو، کم کس کو کہا جاتا ہے؟ کم ہے ضمیر خطاب کی، جمع مذکر مخاطبین کی۔ خطاب کا مفہوم کیا ہے؟ خطاب کسے کہتے ہیں؟ توجہ کلام بسوئے شخص حاضر، جو بندہ آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہے اس کی طرف اپنی بات کو متوجہ کرنے کا نام ہے خطاب۔ ہائے ہائے، غور کرو، غور کیجیے۔ سرکار خطاب کن سے کر رہے تھے؟ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں بھی نہیں آئے، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ وہ کم ہے، کم، تم میں سے کوئی شخص۔ تو سرکار کی پاک نگاہیں دیکھ رہی تھی تو خطاب کر رہے تھے۔ اگر نگاہیں پاک نہ دیکھ رہی ہوتی تو خطاب کیسا؟ قیامت تک آنے والا ہر انسان جس شکل میں آنا تھا، جس صورت میں آنا تھا، جس طرح آنا تھا، میرے آقا کو اللہ نے اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر نگاہ الوہیت کی عظمت دیکھنی ہے تو نگاہ مصطفیٰ کو دیکھ، محبوب کی نظروں کو دیکھو۔ جناب بندہ آقا دیکھ رہے ہیں، قیامت تک جو آنے والے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ بس یوں ہی بھائی، میں نے کوئی من گھڑت بات تو نہیں کی۔ سرکار نے آخر ضمیر خطاب استعمال فرمائی ہے نا، تو میں تو سرکار کی حدیث کی بات کر رہا ہوں، مگر سمجھتا بات یہ جب 11ویں کا لنگر کھاؤ، حقیقتاً 11ویں کا لنگر کھاؤ، میلاد کا تبرک کھاؤ، کسی بزرگ کا تبرک کھاؤ، پھر جناب دل میں نور پیدا ہوگا، قرآن فیض دے گا، حدیث فیض دے گی، یہ اس کا کرم ہوتا ہے۔ غور کیجئے، ہمارے آقا کی پاک نگاہیں، عاشقوں سے پوچھو، بریلی کے تاجدار کیا کہہ رہے ہیں؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، یہ ہے میلاد والا محبوب۔ اور بابا ہم میلاد منا کے شرک ختم کرتے ہیں۔ دیکھو نا، ہمارا اللہ میلاد سے پاک ہے، ہمارے آقا کا ہے میلاد، اور پھر میلاد والا وہ ہے جو آج تک اللہ کے سوا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، کسی کی سمجھ میں۔ حقیقت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کو کون سمجھا؟ آپ نے تو پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کا شہریار، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، فرمایا ابو بکر بے شک تم میرے یار غار بھی ہو، رفیق جانشار بھی ہو، سفر کے ساتھی بھی ہو، حضر کے ساتھی بھی ہو، ہر مقام پر تمہیں میری رفاقت، میری سنگت، میری صحبت، میرا قرب نصیب رہا۔ مگر پیارے ابو بکر کبھی یہ دعویٰ نہ کر لینا کہ میں اپنے آقا کی حقیقت کو جان گیا ہوں۔ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو بس رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔
محمد سر مخفی ہے، کوئی رمضان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا ہے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ اتھاں ہی عبد صدمے دے، اتھاں حق نال مل میں دے، دماغیں کو چکر دیں دے ہے، الٹی چال کیا پوچھ دے۔ خدا آکھاں تے نہیں ٹھاندا، جدا آکھاں نہیں دل ساندا، بھیرا آکھاں نہیں ککھراندا، زباں مجبور کیا پوچھ دے۔ مثل بشری دے حس اولا، جی میں قرآن تے چولا، متا اک بچ پوی پھولا۔ جو کانا ہوتا ہے نا، کانا اس کو چھوڑو، وہ معذور ہے، اس کو چھوڑو کانے کو۔ متا اک بچ پوی پھولا، پٹھا پڑوال کیا پوچھ دیں۔ محمد سر مخفی ہے، کوئی رمضان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے۔ جناب بتاؤ اور کون حقیقت کو سمجھ سکتا ہے جو محبوب مکان کو بھی بسا لیں اور لا مکان میں بھی جلوہ فرما لیں۔ اگر مکان میں آئیں تو میلاد، اگر لا مکان میں جائیں تو معراج، مخلوق کے پاس آئیں تو میلاد، خالق کی بارگاہ میں جائیں تو معراج، اگر بانٹنے کے لیے آ جائیں تو میلاد، اگر لینے کے لیے چلے جائیں تو معراج، اگر بشریت کا پردہ اوڑھیں تو میلاد، اگر حقیقت کا جلوہ دکھائیں تو معراج، اگر مقید ہو جائیں تو میلاد، اگر قیودات کے پردوں کو پھاڑ ڈالیں تو معراج ہے۔ میرے آقا کا میلاد بھی معجزہ ہے اور معراج بھی معجزہ ہے۔ مقام والا لا مقام میں کیسے، لا مقام والا مقام میں کیسے، اجتماع ضدین محال ہے۔ دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ رات کی ضد دن ہے اور دن کی ضد رات ہے، پانی کی ضد خشکی ہے اور خشکی کی ضد پانی ہے۔ جہاں پانی ہوگا خشکی نہیں ہوگی، جہاں خشکی ہوگی پانی نہیں ہوگا، جہاں رات ہوگی دن نہیں ہوگا، جہاں دن ہوگا رات نہیں۔ جو چیزیں رات سے خاص ہیں وہ دن کو نہیں ہوتی، جو دن سے خاص ہیں وہ رات میں نہیں ہوتی، جو پانی سے خاص ہیں وہ خشکی میں لے آؤ تو مر جائیں گی، جو خشکی سے خاص ہیں ان کو پانی میں ڈبو دو تو مر جائیں گی، کیونکہ اجتماع ضدین محال ہے۔ یہ صرف مدینے والے آقا کا کمال ہے جو مکان کو بھی بسا لیتے لا مکان بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلی حضرت نہیں بتایا، میں سراغ نومتا کہاں تھا، سراغ نومتا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین۔ بابا ہم تو میلاد منا کر اللہ کی قسم ایمان کی حفاظت کراتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ اللہ ہے اور یہ حبیب اللہ ہے، یہ مظہر اللہ ہے، یہ نور اللہ ہے۔ جناب بندہ ہم تو بابا شرک کو دفن کرتے ہیں، ہم تو اللہ اور اللہ کے حبیب کی پہچان کراتے ہیں۔ غور کیجئے، عام بات نہیں ہے، یہ فیض ہے سارا اللہ والوں کا۔ تبرک کھاؤ دیکھو فیض آتا ہے نہیں آتا ہے جی۔ اب بتاؤ بھائی، ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سراغ نومتا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے جو کسرے دنا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ میں کوئی بتائے نا، محبوب جب بارگاہ قدس میں پہنچے، ثم دنا کی عظمتوں کو پایا، بتاؤ کھڑے رہے تھے یا بیٹھے تھے، حرکت میں تھے یا سکون میں تھے، کیا کیفیت تھی، کیا حال تھا۔ کیفیت مقام میں ہوتی ہے، حال مقام میں ہوتا ہے، یہ تصور مقام میں ہوتا ہے، وہ تو وہ مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، جب دوسرا تھا ہی کوئی نہیں تو بتائے کون تھے، جب وہاں دوسرا تھا ہی کوئی نہیں تو بتائے کون کہ کیا تھا۔ اچھا اعلیٰ حضرت سرکار وہاں دوسرا کوئی نہیں تھا تو پھر تھا کون؟ دوسرا جو کوئی نہیں تو تھا کون وہاں؟ فرمایا وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، بس یہاں بھی محبوب تھے وہاں بھی محبوب۔
کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. بس اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، 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 اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے. اور تاجدار گولڈا، شہنشاہ ولایت، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، سرچشمہ ولایت، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، جگر گوشہ و مظہر و جانشین غوث اعظم، محبوب بارگاہ سید المرسلین، فاتح قادیانیت، مجدد دوران، حضور قبلہ عالم سیدنا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ میں اے صورت ہے بے صورت تھی. پوچھو اللہ والوں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا پتا. بڑے عرصے پہلے کی بات ہے، بڑے عرصے پہلے میں آیا دنیا پر تقریر کرنے. میں نے قاری نذیر احمد صاحب سے کہا میں تھکا ہوا ہوں، ذرا تھوڑی دیر مجھے ریسٹ کرنے کے لیے کمرہ دے دیں. ایک بڑا شہیر خطیب آ گیا بن بلائے، شہیر تو جناب بندہ. اب قاری صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی، شاہ صاحب تو آرام کر رہے ہیں، ان سے ذرا تقریر سن لیتے ہیں. تو تقریر کرتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے، جی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کورائے دید کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، کورائے دید کو کیا آئے. میں نے کہا قاری صاحب یہ کورا کہاں سے آ گیا تھا؟ لیکن ہمارے تو ناچتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کورائے دید ہے یا دید ہے کور ہے. تو جناب بندہ آپ کے آگے کوئی بھی ڈگ ڈگی بجا دے سب ٹھیک ہے. اللہ کی قسم دنیا حیران ہو رہی ہے اس خطیب پر جس نے یہ بکواس کی. اس نے کہا کہ میں چوک میں کھڑا تھا، ایک گاڑی آئی، پھول اٹھائے ہوئے تھے، پھول اٹھائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یار تم نے پھول کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے پہ پھول رکھیں گے، اس کی قبر پہ پھول رکھیں گے. ابھی میں وہیں کھڑا تھا اور جناب دوسری گاڑی ہے اس نے بھی پھول اٹھا رکھے تھے. اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، غلط بیانی نہیں کر رہا، کیسٹیں موجود ہیں. کہتا ہے دوسری گاڑی آ گئی، پھول تھے. اور بھائی تم نے پھول کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، ہم سیرے بنائیں گے، ہار بنائیں گے، یہ وہ خوشی کریں گے. میں نے کہا یا اللہ تیری سمجھ نہیں آتی، کہیں تو موت پہ پھول، کہیں شادی پہ پھول. آواز قدرت آئی، سنو آواز قدرت آئی، مخدوم صاحب، مخدوم صاحب کیا کروں، سوچتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے. اور شاہ جی وہ میرے ہاتھ آ گیا ایک جلسے میں، اور میں نے جو پھر اس کی دھجیاں اڑائیں اور گت بنائی. اللہ کی قسم دنیا تو شوق کے لیے اس کو بلائے بیٹھی تھی نا کہ بھئی اس شاہ کی تقریر پہلے کرا لو، اس نے کون سی تقریر کرنی ہے، بعد میں اس کی کرائیں گے. اور میں نے جب اس کی دھجیاں اڑائیں اور اس کے چیتھڑے اڑائے اور میں نے اس کی جہالت کے نغمے گائے، اللہ کی قسم کم از کم 10,000 کا اجتماع تھا. میں تقریر بند کر کے سٹیج سے اترا، سارا مجمع اٹھ کے چلا گیا، سارا مجمع. اور میں اچ شریف تقریر کر رہا تھا، میری تقریر بند ہوئی، اس خطیب کا ہوا اعلان، لوگ اٹھ کے چلنے لگے. میں نے کہا یار بڑا مقبول خطیب ہے، تم کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ایمان خراب کرنا ہے. جی صحیح. دیکھو نا آخر یوں ہی تو نہیں نا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اگلے دن ایک خطیب کا اعلان کرنے لگا، ملک اجمل، کہنے لگا جناب دیکھو بڑے پیارے خطیب ہیں، مقبول خطیب ہیں، اعلیٰ خطیب ہیں، ان کی آج کل خطابت کی دھم پڑی ہوئی ہے، مگر کمال یہ ہے
25 سال بندہ علم پڑھتا ہے پھر بھی وہ تقریر کرتا ہے، اور یہ 25 روپے کی کیسٹ لے کر تقریر کرتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا واہ، ایسا نقیب ہونا چاہیے جو پردے اتار کے رکھ دے۔ حضرات محترم، اللہ کی قسم اہل سنت و جماعت کا مسلک حق ہے۔ محقق لوگوں سے باتیں سنو، صحیح لوگوں سے باتیں سنو۔ یہ تو ابھی میں نے آپ کو صرف سنگھائی ہے تھوڑی سی اپنے مسلک کی خوشبو۔ جناب بندہ، ہمارے پاس تو دلائل کے گودام بھرے ہوئے ہیں، اور قرآن و حدیث کے دلائل۔ یہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی سنی سنائی پہ۔ وہ ہمارے علامہ مولانا خدا بخش اظہر صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے کہ نہیں جھلیندہ قاسم نائی، دبی رکھ دے سنی سنائی۔ اظہر صاحب فرماتے، بڑے خطیب تھے، عالم تھے، فاضل تھے، علامہ تھے، نال بھی رہ گیا۔ تو جناب غور کیجیے، میں عرض یہ کر رہا ہوں حضرات محترم، ہم میلاد منا کر اللہ کی قسم حق کا راستہ دکھاتے ہیں کہ محبوب کی عظمت کوئی نہیں جان سکا، پر پھر بھی میلاد منا رہے ہیں ہم۔ اور کیا کہا گولڑے کے تاجدار نے؟ یہ صورت ہے بے صورت تھی، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بچ وحدت پٹیاں جد گھڑیاں، دسے صورت راہ بے صورت دا۔ پہلے فرمایا نا دسے، پھر کہتے ہیں توبہ، اور یہ بتانے والی نہیں، یہ تو پہنچانے والی ہے، یہ تو منزل تک پہنچانے والی ہے۔ دسے نہیں فرمایا، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت۔ اندھوں کو کیا پتا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ فرمایا پر کم نہیں بے سوجت دا، کئی برلیاں موتی لہتر۔ حضرات محترم، ابھی حقیقتاً میں نے یہ تمہید میں وقت گزار دیا، ابھی تقریر نہیں شروع کی، اور میں یقیناً بیمار آدمی ہوں، اور یہ تو ہمارے عزیز ہیں قاری محمد اسلم صاحب، جو عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، اور جو جناب تجوید و قرات کے بھی عالم ہیں، پڑھانے کے بھی استاد کامل ہیں، اور یہ کیونکہ ہمارا تعلق دیرینہ ہے، ان نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ او حضور، میں اب دیکھو نا، حضرت فرما رہے ہیں کہ جو آیت پڑھی ہے نا، یہ معنی کیا ہے اس کا؟ ثم انبیاء کی جلوہ فرمائی کہ کچھ دیر، کافی دیر بعد رب نے فرمایا جاءکم رسول، یوں نہیں فرمایا کہ جاءکم الرسول، رسول پر الف لام نہیں ہے، رسول پہ تنوین ہے، جاءکم رسول، التنوین للتعظیم والتکریم۔ اللہ فرما رہا ہے نبیو، ارواح انبیاء سے گفتگو ہو رہی ہے میلاد، اجتماع تھا ارواح انبیاء کا، خطاب تھا خود خدا کا، ذکر ہو رہا تھا میلاد مصطفیٰ علیہم السلام جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب کیا ہے؟ رب فرما رہے ثم جاءکم رسول، پھر جب تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آئے۔ اب اللہ نے رسول کیوں فرمایا؟ محمد کیوں نہ فرما دیا؟ محمد مصدق لما معکم، رسول رسول، ہم نعرہ لگائیں نا، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کچھ ہمارے احباب کہتے ہیں یار یہ رسول تو 313 ہیں، پتہ نہیں یہ کس رسول کو پکار رہی ہے۔ محمد رسول اللہ کہیں نا، یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کس رسول کو پکار رہے۔ میں نے کہا تمہاری جی حالت پر تمہاری اماں جان ماتم فرمائے۔ اصطلاحات قرآنیہ سے تم جاہل تانا ہمیں دیتے ہو۔ قرآن بتاتا ہے کہ جہاں لفظ رسول مطلقاً آئے، بغیر قرینے کے آئے، بغیر قید کے آئے، اور کوئی مراد نہیں ہوتا، مدینے کا تاجدار مراد ہوتا ہے۔ رسول، اور رسول کیوں فرمایا؟
یہ اس لیے ہمارے آقا رسول 313 ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، ایمان ہے رسول 313، مگر سارے رسول بالتبع ہیں، ہمارے آقا بالاصل ہے۔ سارے رسول بالتبع، ہمارے آقا بالاصل۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھو کسی رسول نے اپنی امت کو کلمے میں رسول اللہ نہیں پڑھایا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ، یوں پڑھاتے رہے۔ لیکن جب رسول بالاصل فرمایا اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول بالاصل کس کو کہتے ہیں؟ رسول بالاصل صرف حضرت نے فرما دیا نا، میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ، کیوں فرمایا رسول کیوں فرمایا رسول بالاصل؟ اس لیے کہ رسول بالاصل اس ذات کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہو، رب سے لیتا ہو مخلوق میں بانٹتا ہو۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، سرکار ماتے ہیں میں ہی بانٹنے والا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں نا، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ سرکار کیا بانٹنے والے ہو؟ میں جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے، جو اللہ عطا کرتا ہے وہ بانٹتا ہوں۔ اللہ نے کیا عطا کیا ہے جو آپ بانٹتے ہیں؟ میں کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی، جہاں مفعول غیر مذکور و مفید عموم ہوتا ہے۔ ارے اللہ نے جو نعمت اور کمال بنایا ہے سب مجھے عطا فرمایا ہے، بانٹتا بھی میں تھا، بانٹ بھی میں رہا ہوں، بانٹتا بھی میں رہوں گا، کیونکہ جملہ اسمیہ ہے، دوام و استمرار پہ دلالت کر ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ اکبر اللہ۔ تو حضرات محترم، اس لیے رب نے فرمایا رسول، پھر انشاءاللہ زندگی رہی نا اور علامہ قاری محمد اسلم صاحب بلائیں گے نا تو پھر یاد آپ دلا دینا، آگے میں شروع ہو جاؤں۔ حقیقت اب چونکہ دیکھو نا میں ہوں حقیقتاً شوگر کا مریض، اور جب شوگر لو ہونی شروع ہوتی ہے نا تو جسم کانپنا شروع کرتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، اس لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ اس لیے جناب بندہ بیمار آدمی، یہ صرف مجھے اپنے مسلک کی خدمت کا جنون ہے اور میں مسلک کی خدمت کے لیے پھرتا ہوں۔ کوئی بندہ مجھے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کبھی ہم سے کرایہ طے کیا ہے یا نذرانہ طے کیا ہے، نہیں، میرا یہ ایمان ہے جس اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میرا یہ ایمان ہے جس شے پہ میری مہر لگی ہے وہ مجھے مل جائے، نہیں لگی مہر تو بے شک پھر ایڑیاں رگڑتا رہوں، نہیں ملے گی۔ اور کیوں نہ صبر سے بندہ لے لے، بے صبر بننے کی ضرورت ہے۔ لیکن جناب پتہ ہے جو کہنا جی 80,000 لیں گے، ہمارے لوگ کہتے ہیں ہاں آخر کوئی چیز ہے تو 80,000 لیتا ہے جی، وہ چیز کیا کہ وہ کوئی ملکہ ترنم ہے جو تمہیں آ کر جہنم کے گانے سنا دے گی؟ حضرات محترم، درخواست ہے علماء کرام کی خدمت میں، شاہ جی تشریف فرما ہیں، صدارتی خطبہ ہوگا، میں چپ کر کے نکل جاؤں گا اور شاہ صاحب کا بیان ہوگا اور آپ نے تشریف رکھنا ہے۔ بہرحال نہیں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، 10:30 کا ٹائم ہے حضرت، تقریباً 7 بجے تو جا کے کہیں سورج نکلے گا، تو ان کو اور نہیں تو کم از کم 11:30 تک تو بٹھانا چاہیے۔ بس بہت کچھ رہا ہے، بہت کچھ، سید بولنا شروع کر دے، بابا صاحب کچھ آگے کھڑا ہوتا ہے، علی پاک کی نگاہ کرم ہوتی ہے، کیونکہ دروازہ جو ابا ہو اور جس کا ابا دروازہ علم ہو اسے کیا کمی ہوتی ہے، دروازے سے نکلتا ہے علم ادھر آتا رہتا ہے، آدھا رہتا ہے۔ وہ عبد القادر شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ پنڈی ٹنچ بھاٹا والے جو ہیں انگلینڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں میں علی دا پتر ہوں، جڑا علی دا پتر ہوئے دے علم دا کوئی کم
حد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت اب اعلان